بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہر مرو میں ایک شخص تھا جسے لوگ نوح بن مریم کہتے تھے، اور وہ شہر کا رئیس اور قاضی تھا، اور صاحب نعمت و رتبہ و صاحب باطن بھی تھا۔ اس کی ایک لڑکی بہت ہی خوبصورت اور روشن چہرہ اور صاحب کمال تھی۔ بہت سے امراء و اہل و دولت اور مالداروں نے اس لڑکی سے شادی کا پیغام دیا، لیکن قاضی نے ان میں سے ایک کو بھی اس لڑکی کے لیے پسند نہ کیا، اور اس کے معاملے میں وہ حیرت میں تھا۔ اور اس کا ایک سیاہ فام ہندی غلام تھا جس کا نام مبارک تھا، اور قاضی کی ملک میں بہت سے درخت اور باغات تھے۔ ایک دن قاضی نے اس غلام سے کہا کہ اگر تم ان باغوں میں جاؤ اور ان کے پھلوں کی رکھوالی کرو۔ چنانچہ وہ غلام وہاں گیا اور کئی مہینے ان باغوں میں قیام کیا۔ اس کے بعد اس کا مالک اس کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے مبارک، انگور کا ایک خوشہ میرے پاس لاؤ۔ تو وہ ایک خوشہ اس کے پاس لایا۔ اتفاق سے وہ کھٹا نکلا۔ قاضی نے اس سے کہا کہ اس کے سوا دوسرا خوشہ دیکھو۔ چنانچہ وہ دوسرا خوشہ لایا۔ اتفاقاً وہ بھی کھٹا نکلا۔ قاضی نے جھنجھلا کر اس سے کہا کہ کیا بات ہے کہ تم میرے پاس کھٹا ہی خوشہ لاتے ہو، حالانکہ باغ میں بکثرت انگور ہیں؟ تو غلام نے کہا، اے میرے آقا، میں میٹھے اور کھٹے کی تمیز نہیں کر سکتا اور میٹھا اور کھٹا نہیں پہچانتا۔ یہ سن کر قاضی نے فرمایا کہ سبحان اللہ، تم کو باغ میں 2 مہینے ہو گئے اور کھٹا میٹھا نہیں پہچانتے۔ یہ سن کر غلام نے کہا کہ اے میرے مالک، تیرے حق کی قسم ہے کہ میں نے اس میں سے کچھ بھی نہیں چکھا ہے۔ قاضی نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تم نے اس میں سے نہیں کھایا؟ غلام نے جواب دیا کہ اے میرے آقا، آپ نے مجھے اس کی حفاظت کا حکم دیا تھا اور اس سے کھانے کا حکم نہیں دیا تھا، اور میں آپ کے مال میں خیانت نہیں کر سکتا اور نہ آپ کے حکم کی مخالفت کر سکتا تھا۔ تو قاضی کو اس کی دیانت اور امانت سے تعجب ہوا۔ چنانچہ قاضی نے اس سے فرمایا کہ مجھے تیری ذات میں اچھائی نظر آئی ہے اور مجھے تیرا یہ کام پسند ہے، اس لیے میں تم سے ایک بات کرتا ہوں، اور جو کچھ میں تم کو حکم دوں گا اس پر تجھ کو عمل کرنا ہوگا۔ تو غلام نے قاضی سے کہا کہ میں اللہ کا اور آپ کا تابعدار ہوں۔ چنانچہ قاضی نے اس سے فرمایا کہ میری ایک خوبصورت لڑکی ہے اور بہت سے امیر و کبیر لوگوں نے اس کی شادی کا مجھے پیغام دیا ہے۔ میں اس میں حیران ہوں کہ کس سے اس کا نکاح کروں، اس لیے جو تیری رائے ہو اس کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ غلام نے عرض کیا، اے میرے آقا، زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ حال تھا کہ وہ اصل و نسب و دین اور حسب میں رغبت کرتے تھے، اور یہودیوں نے ساری حسن و جمال میں خواہش کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں لوگ دین اور تقوی میں رغبت کرتے تھے، اور ہمارے اس زمانہ میں لوگ مال اور جاہ میں خواہش کرتے ہیں، تو آپ ان چیزوں سے جس کو چاہیں اختیار کریں۔ یہ جواب سن کر قاضی نے اس سے کہا کہ میں تو دین اور تقوی میں راغب ہوں، اور بے شک میں چاہتا ہوں کہ تجھ سے اس لڑکی کا نکاح کر دوں، اس لیے کہ میں تجھ میں دین اور صلاحیت اور ایمانت بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ غلام نے کہا کہ اے میرے مولا، میں خالص اور محض سیاہ فام ہندی غلام ہوں، اور آپ نے مجھے اپنے مال سے خریدا ہے، تو کیسے آپ مجھ سے اپنی لڑکی کا نکاح کر سکتے ہیں، اور آپ کی لڑکی مجھ سے کیسے راضی ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد اس کے آقا نے فرمایا کہ اٹھو ہمارے ساتھ گھر چلو اور ہم اس معاملے میں غور کریں۔ چنانچہ جب دونوں گھر میں داخل ہوئے تو قاضی نے اپنی بیوی سے کہا کہ بے شک یہ غلام صالح، دیانتدار اور پرہیزگار ہے، اور میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اپنی لڑکی سے بیاہ دوں، تو تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اس کے جواب میں قاضی کی بیوی نے کہا کہ معاملہ تمہارے اختیار میں ہے، لیکن میں لڑکی سے پوچھتی ہوں۔ چنانچہ وہ لڑکی کے پاس آئی اور جو کچھ اس کے باپ نے کہا تھا لڑکی کو بتایا۔ لڑکی نے کہا کہ میرا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کر سکتی اور نہ میں آپ کی مخالفت کر سکتی ہوں۔ اس کے بعد قاضی کی بیوی واپس آئی اور لڑکی کی رضامندی کا اظہار کیا، تو قاضی نے لڑکی کا نکاح مالک سے کرا دیا اور دونوں کو کثیر مال عطا کیا۔ چنانچہ اس لڑکی سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور وہ حضرت عبداللہ بن مبارک کے نام سے علماء اور اولیاء میں مشہور اور معروف ہوئے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔